بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع اور خاکساری، غرور اور تکبر۔ تو قرآن و سنت میں جن اچھے اخلاق کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے اور جن کی ترغیب دی گئی ہے اور جن کی اپنانے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک تواضع بھی ہے۔ تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کی عقلی وجہ بھی دیکھیں یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا، ایک انسان ایک بندہ ہے، اور بندے کا حسن و کمال یہی ہے کہ اس کے عمل سے بندگی اور عاجزی کا اظہار ہو، تواضع کا اظہار ہو، عبودیت کا اظہار ہو۔ تکبر اور کبریائی وہ اللہ کی ذات کو شایان شان ہے، بندے کو بڑائی بالکل شایان شان نہیں ہے۔ اپنے کسی بھی قول و فعل سے وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے، مثلاً زبان سے بڑے بڑے بول بولے، میں یہ کر دوں گا اور میں نے یہ کر دیا ہے، میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، یہ میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ایسا نہ کرے۔ بڑائی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کہ بڑائی صرف اللہ کے لائق ہے۔ اب دیکھیں اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے سامنے اپنے پر اور بازو جھکا کے رکھیے، یعنی عاجزی سے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں لحاظ سے انسانیت میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر عاجزی تھی، عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ اپنے کسی بھی قول و فعل سے آپ تکبر کا یا بڑائی کا معاذ اللہ اظہار نہیں فرماتے تھے۔ تو ہماری تو ان کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ نہ ہم دنیاوی لحاظ سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بادشاہ ہوں یا بادشاہوں کے بادشاہ ہوں معاذ اللہ، اور نہ دینی لحاظ سے ہمارا اونچا مقام ہے۔ ہم تو ایک عام سے مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، انبیاء کے بھی امام، افضل الانبیاء تھے، پھر بھی آپ بڑائی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ اور دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ان عیاض بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیاض بن حمار سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحی الیہ، اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے اور حکم بھیجا ہے، ان تواضعوا، کہ تم عاجزی اور تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، ولا یفخر احد علی احد، اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے، فخر نہ کرے۔ تواضع اختیار کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ جو انسان تکبر کرتا ہے پھر زیادتی کرتا ہے، اور جب انسان فخر کرتا ہے تو پھر خود کو وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ فخر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی دولت یا اپنے علم یا اپنے عہدے پر، اپنی شہرت پر کو جتائے اور اسے بیان کرے کہ دیکھیں جیسا میں ہوں، جیسے میرے پاس عہدہ، شہرت، دولت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ فخر منع ہے۔ یہ بندہ خاندان فخر کرے، میرا خاندان سب سے اچھا ہے، باقی سب ہم سے کمتر ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب معاشرے میں جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ ایک تکبر بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ تو ان چیزوں سے اسلام منع کر رہا ہے۔ اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ عنہ قال وهو علی المنبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ممبر پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا فرما رہے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ فہو فی نفسہ صغیر، وہ اپنے دل میں چھوٹا ہوتا ہے، وفی اعین الناس کبیر عظیم، وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے۔ ومن تکبر وضاہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل فرماتے ہیں۔ فہو فی اعین الناس صغیر، وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے، وفی نفسہ کبیر، اور اپنی نظر میں اپنے دل میں بڑا ہوتا ہے۔ حتی لہو اہون علیہم، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظر میں بہت گھٹیا ہوتا ہے، من کلب او خنزیر، کتے یا خنزیر سے بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی ممبر نبی میں بیٹھ کے کہ لوگوں تواضع اور عاجزی اختیار کرو، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے خلاص نیت سے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ جس آدمی کے پاس بہت دولت ہو، زیادہ علم ہو، تقویٰ ہو، اونچا عہدہ ہو، لیکن اپنے قول و فعل سے وہ بڑائی کا اظہار نہ کرتا ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں
کہ اللہ نے کتنا اس کو نوازا ہوا ہے، لیکن یہ بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، عاجز آدمی ہے، حق کو تسلیم کر لیتا ہے اور غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، خود کو بڑا ظاہر کرتا ہے، بڑا بتاتا ہے، بڑے بڑے بول بولتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی نظر میں کتے خنزیر سے ہی بدتر ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے انسان عاجزی اختیار کرے اور عاجزانہ بول بولے، متکبرانہ باتیں، متکبرانہ بول بالکل نہ بولے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا بول کبھی نہ بول، بڑا بول کبھی نہ بول۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے، بڑے صاحب علم تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو دین یا دنیا کا، میں ہر سوال کا جواب تمہیں دوں گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا نا، ساری چیزوں کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم بندے کو تو نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک فن کا، ایک علم کا ماہر بن جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بڑی بات بولی تو کچھ دیر کے بعد پھر اپنے خادم سے کہا بھائی میرا جوتا لے کے آنا، تو انہوں نے کہا جوتا اپنے پاؤں پہنا ہوا ہے، جوتا تو ہے یہ، اچھا میں تو بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رسوا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔